نحمده ونصلي علی رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 23 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خصوصیت اور عظمت۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور بہت ساری صفات کے مالک تھے۔ قرآن کریم نے ان کی نیکی و شرافت، نبوت و رحمت اور بلندی و عظمت کی شہادت دی۔ انہیں یہ فضیلت و خصوصیت حاصل ہے کہ بنی اسرائیل کے سارے انبیاء انہی کی نسل سے ہیں۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 3500 انبیاء ان کی نسل میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ مسجد اقصی جیسی عظیم الشان مسجد کی تعمیر کا شرف بھی انہی کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فضل و کمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی کہ وہ نبی نیک بندوں میں ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائی۔ ان کی پیدائش سرزمین عراق میں ہوئی، مگر پوری زندگی ملک شام میں رہے اور 160 سال یا 180 سال کی عمر میں وفات پائی اور اپنے والد محترم کے برابر مدینہ الخلیل میں دفن ہوئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ کھارے اور میٹھے پانی کا الگ رہنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے 2 سمندروں کا تذکرہ کیا ہے جن میں سے ایک کا پانی کھارا اور دوسرے کا میٹھا ہے۔ ان میں طوفان بھی آتے ہیں، ان کا پانی اترتا چڑھتا بھی ہے اور بڑے بڑے سمندری جہاز بھی چلتے ہیں، مگر اس کے باوجود کھارا اور میٹھا پانی ایک دوسرے میں نہیں ملتا، جبکہ ان کے درمیان بظاہر کسی قسم کی کوئی آڑ یا رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے کھارے اور میٹھے پانی کو بغیر کسی ظاہری رکاوٹ کے ایک دوسرے سے الگ کر رکھا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اسلام کے شعائر کا احترام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ فائدہ: وہ چیزیں جو دین اسلام کی علامتیں اور پہچان ہوتی ہیں اور جن سے عام طور پر اسلام اور کفر میں فرق و امتیاز پیدا ہوتا ہے، ان کو شعائر اسلام اور شعائر اللہ کہتے ہیں، جیسے اذان، سلام، حج، عمرہ، ختنہ، داڑھی وغیرہ۔ ان شعائر کی تعظیم کرنا فرض ہے۔ ان کو حقیر سمجھنے یا ان کا مذاق اڑانے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ مہمان کے ساتھ تھوڑی دور جانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت کیا تو جنت البقیع غرقت تک ساتھ تشریف لائے اور فرمایا، جاؤ اللہ کے نام سے، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ دعا سے بلاؤں کا ٹلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی۔ اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ قرآن میں اپنی رائے کو دخل دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی سی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر نکالے اور دیکھے کہ اس کی انگلی پر کتنا پانی لگا ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ سمندر میں انگلی ڈالنے کے بعد جو پانی انگلی پر آتا ہے، بس دنیا اتنی سی ہے اور آخرت سمندر کے جیسی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اہل جنت کے لیے حوریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اہل جنت کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ وہ حوریں صفائی میں ایسی ہوں گی گویا کہ چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ ہر قسم کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کے تیل کو بطور سالن کے استعمال کرو اور اس کا تیل لگاؤ، اس لیے کہ یہ ایک بابرکت درخت سے حاصل ہوتا ہے۔
نوٹ: سیاہ زیتون ہر قسم کے درد میں مفید ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت: مال و اولاد کی محبت میں اللہ کو نہ بھول جاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کی چیزیں ہیں اور اللہ ہی کے پاس تمہارے لیے بڑا اجر ہے، لہٰذا جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا حکم سنو اور فرما برداری کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اسی میں تمہارے لیے خیر و بھلائی ہے، اور جو شخص نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔